معاشرے میں اور بالخصوص میڈیا پر جو ایک آواز شور و غوغا کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے بچوں کے پاس، ہمارے معاشرے کی بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچ رہی ہے، وہ آواز ایسی کبھی آواز ہے اور ایسی بری آواز ہے جو چند الفاظوں کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ میں کہنا چاہتا ہوں صاحب اور صاحبہ، تمہارے پاس تمہارا ہے کیا؟ تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ جن کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، یہ زبان کی طاقت بھی میرے رب کی دی ہوئی ہے، اور جن کے ذریعے سے یہ دو آنکھوں کے ذریعے سے ہم کئی میل دور کا سفر طے کر لیتے ہیں دیکھنے کے ذریعے سے، یہ طاقت بھی میرے رب کی دی ہوئی ہے، اور جن کانوں کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں یہ بھی میرے رب کی دی ہوئی طاقت ہے، اور جن ہاتھوں کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پکڑنے کی توفیق ہمیں رب نے دی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے رب کی دی ہوئی طاقت ہے، اور جن قدموں کے ذریعے سے ہم چل کر کہیں جاتے ہیں یہ بھی میرے رب کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، جسم کا ایک ایک قطرہ میرے رب کا ہے۔ ارے صاحب اور صاحبہ، تمہارے پاس تمہارا ہے کیا؟ یہ رب اگر آنکھوں کی طاقت تم سے چھین لے تو دیکھنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں رہتی، اگر سننے کی طاقت تم سے میرے رب چھین لے تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہی نہیں ہے، تمہاری کائنات میں آلہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم سن سکو۔ تمہارے پاس سے دیکھنے کی اور چکھنے کی قوت میرے رب چھین لے تو تب تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا، تو تمہیں پھر کہنا پڑے گا کہ جسم اگرچہ تیرا ہے، رب نے تجھے دیا ہے، لیکن اس میں مرضی میرے رب کی چلے گی، مرضی میرے رب کی چلے گی۔ آنکھ تیری ہے تو دیکھے گا وہی جس پر میرا رب چاہے گا، اگرچہ زبان تیری ہے لیکن تیری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مرضی میرے رب کی چلے گی۔ اگرچہ کان تیرا ہے لیکن مرضی میرے رب کی چلے گی، اگرچہ پاؤں تیرے ہیں مرضی میرے رب کی چلے گی، اگرچہ ہاتھ تیرے ہیں مرضی میرے رب کی چلے گی۔ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو تو آیا ہے، تیرا تو ایک وقت ایسا آئے گا تیرے پاس چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، تو کچھ نہیں بول پائے گا، کچھ نہیں دیکھ سکے گا، چل سکے گا نہیں، زبان ہلا سکے گا نہیں، ہاتھوں کو ہلا سکے گا نہیں، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ آج مان لے کہ یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، لہٰذا رب جیسے فرماتا ہے، رب کا رسول جیسے حکم دیتا ہے زندگی گزارنے کا، آج میری بہن اسی اپنے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، آج میری بیٹی اسی اپنے نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، آج میری وہ بہن، وہ معاشرے کی وہ مسلمان بہن، وہ بیٹی، وہ ماں اپنے نبی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو چلا لے تو انشاءاللہ اس کے قدموں کے نیچے پھر فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے رہیں گے، تیرا مقام پھر ایسا ہو جائے گا، ان پستیوں سے اٹھا کر میرا رب، میرا رسول تجھے بلندیاں نصیب کر دے گا۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اسلام سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسلام کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے، جب اسلام کا کہنا ہی نہیں مان رہے، اسلام کے مطابق زندگی کو چلا ہی نہیں رہے، تم اپنی مرضی کے مطابق جسم کو کھولتے ہو، جسم کو ننگا کر کے وہ عورتیں باہر روڈوں پہ آتی ہیں، تو اللہ کا پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی بلکہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آئے گا۔ اگر وہی عورتیں اگر اپنے سر ننگے ہو کر روڈوں پہ مارچ نکلتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، وہ اس طرح کے بےہودہ باتیں کرتی ہیں، تو پھر میرے رب کی رحمتیں نہیں آئیں گی، اس معاشرے میں رب کا عذاب نازل ہوگا۔ کبھی عذاب بارشوں کی صورت میں ہوگا، کبھی عذاب موسلا دھار بارشوں کی صورت میں ہوگا، کبھی آندھیوں کی صورت میں ہوگا، کبھی پھر کرونا وائرس کی صورت میں ہوگا، کبھی بھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہوگا، کبھی پھر ڈینگی کی صورت میں ہوگا۔ لہٰذا آج ہوش کے ناخن لے، یا ہمارے معاشرے کی بہن یا ہمارے معاشرے کی بیٹی، ان کو خراب مت کیا جائے، اور وہ نعرہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، اس کو تبدیل کر کے میرا جسم میرے اللہ کی مرضی میں چینج کیا جائے۔